بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے نا وہ ہے صدقہ خیرات کے اوپر، کہ صدقات اور خیرات کی کیا اہمیت ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بڑا مزیدار موضوع ہے۔ سعودی عرب کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے بریدہ۔ اس میں ایک منیرہ نام کی ایک نیک اور صالح خاتون رہتی تھی، بہت نیک تھی، بڑے ہی نیک کام کرتی تھی۔ مرنے سے پہلے، جب اس کے مرنے کا وقت آیا نا، مرنے سے پہلے اپنے زیورات اپنے بھائی کے حوالے کیے۔ مرنے سے پہلے اپنے زیورات اپنے بھائی کے حوالے کیے اور کہا کہ میری وفات کے بعد ان کو بیچ دینا اور بیچ کر ایک دکان خرید لینا، پھر اس دکان کو کرائے پر چڑھا دینا۔ دیکھیں کیسی سوچ ہے اس کی۔ اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لینا اور دکان کو کرائے پر چڑھا دینا، اور کرائے پر چڑھانے کے بعد اس کی جو آمدن ہوگی نا، اس سے جو روپے ملیں گے، جو ریال ملیں گے، ان کو غریبوں، فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرنا۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد اس کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ بھائی نے بہن کی وصیت کے مطابق اس کی وصیت پر عمل کیا۔ اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایک دکان خریدی زیورات کو بیچ کر۔ کتنے میں خریدی؟ صرف 12 ریال میں۔ صرف 12 ریال میں، کیونکہ 12 ریال اس وقت بہت بڑی رقم تھی۔ 12 ریال میں اس نے ایک دکان خرید لی اور اس کو کرائے پر چڑھا دیا، اور کرائے کی رقم سے محتاجوں، غریبوں، فقیروں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خریدنے لگ گیا، اور خرید کر ہر ماہ ان کو تقسیم کر دیا کرتا۔ یہ سلسلہ پورے 100 سال تک جاری رہا۔ تقریباً 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں نا اور آپ کو اچھی لگتی ہیں تو کوشش کر کے ایک چھوٹا سا لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو روٹین میں ملتی رہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ سلسلہ تقریباً 100 سال تک جاری رہا۔ 100 سال بعد دکان کا ماہانہ کرایہ تقریباً 15,000 ریال تک پہنچ چکا تھا۔ 100 سال بعد ان کی وقت آیا نا، 100 سال بعد دکان کا ماہانہ کرایہ 15,000 ریال تک پہنچ چکا تھا، اور اس رقم سے ضرورت مندوں کی اچھی خاصی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ جو فقیر اور غریب اور مستحق لوگ تھے وہ اس سے کافی حد تک مستفید ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن سعودی عرب کی حکومت نے بریدہ کی جو بڑی مسجد تھی نا اس کو توسیع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بریدہ شہر کا نام ہے نا، جس شہر میں وہ خاتون رہتی تھی، اس کی جو بڑی مسجد تھی نا، جامعہ مسجد، اس کو بڑا کھولنے کا فیصلہ کیا کہ اس کو ہم کھولیں گے، اس میں نمازی زیادہ نماز پڑھ سکیں گے۔ اور یہ دکان تھی نا جو، یہ توسیع کی زد میں آ گئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم نے وہ پل بنانے ہوتے ہیں، میٹروز، یہ وہ اس طرح کی چیزیں بنانی ہوتی ہیں، تو حکومت کہتی ہے کہ آپ ہمیں یہ چیزیں دے دیں، دکانیں دے دیں یا پلاٹ دے دیں یا گھر دے دیں یا کچھ بھی دے دیں۔ ان کی عوض نہ وہ رقم ادا کرتی ہے۔ ہماری حکومت تو جو کرتی ہے وہ سب کو معلوم ہے، مگر سعودی عرب کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی یہ دکان لینی ہے، اس کے عوض آپ کو ہم پیسے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دکان کے عوض تقریباً 5 لاکھ ریال ان کو ادا کیا۔ ایک دکان کی عوض 5 لاکھ ریال۔ دکان کی دیکھ بھال کرنے والا جو اس وقت موجودہ شخص تھا نا، کیونکہ بھائی تو مر چکا تھا، 100 سال کا ٹائم ایک عرصہ ہوتا ہے، جو دیکھ بھال کرنے والا شخص تھا نا، اس نے اس خطیر رقم سے، ڈھیر ساری رقم ہوتی ہے 5 لاکھ ریال، اس سے کسی دوسری جگہ پر ایک اس نے پوری امانت بنا ڈالی، جس میں 4 دکانیں اور 3 فلیٹس شامل ہیں۔ 4 دکانیں بنائیں
اور 3 فلیٹس بنائے، اور ان دکانوں اور فلیٹ سے ماہانہ لاکھوں ریال کرایہ آنے لگ گیا، اور یہ برابر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ تقریباً 150 سال پہلے اس نیک خاتون نے 12 ریال اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر پیش کیا، جسٹ 12 ریال، اور آج وہ 12 ریال لاکھوں ریال میں تبدیل ہو چکے ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس دوران جو مرحومہ کو ثواب ملتا رہا وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ ان زیورات کو اپنے بھائی کو دینے کی بجائے سماجی روایت اور رسم کے مطابق اپنی بیٹی کو دے دیتی، اور وہ بیٹی آگے اپنی بیٹی کو دے دیتی، اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ تو چلتا رہتا، مگر یہ بیٹی کی بیٹی بیٹی کی بیٹی کے آگے پہنچنے تک یہ انتہائی بوسیدہ اور پرانے ڈیزائن کے ہو جاتے، اور آؤٹ آف فیشن ہو جاتے، یا پھر تبدیل ہو جانے تھے۔ لیکن اس نیک خاتون نے 150 سال سے زائد عرصہ لاکھوں محتاج لوگوں کی اس پیسے سے ہیلپ کی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے گئے صدقے اور خیرات کو آپ لوگ حقیر مت سمجھا کریں۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہیں نا تو چند پیسے یا چند روپے اپنی اوپر والی جیب میں رکھ کے چلتے ہیں، تاکہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی فقیر یا کوئی مستحق نظر آئے تو اس کو وہ پیسے دے کر جائے۔ یا بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک گلہ رکھا ہوا ہے، اس گلے میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ پیسے ڈالتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی دکانوں پر، فیکٹریوں پر، گوداموں میں جہاں پر وہ جاتے ہیں، یا دفتروں میں لوگوں نے پیسے کے لیے باکس رکھا ہوا ہے، وہ صدقہ خیرات متواتر نکالتے رہتے ہیں۔ وہ نکال کے اگر کسی مستحق کی مدد کر دی جائے، یا کسی وہ جامعہ کی یا کسی دینی ادارے کی جائے تو وہ بھی بہت بہتر ہے، مگر کوشش کیا کریں کہ کسی دینی ادارے کی مدد کرنے سے پہلے دیکھا کریں ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کے نزدیک ہمارا کوئی عزیز یا محلے دار کوئی ایسا تو نہیں جو زکوٰۃ کا اور صدقات کا مستحق ہے، کیونکہ صدقات اور زکوٰۃ یہ مسجدوں سے زیادہ ہمارے عزیز اقربا اور محلے دار ان کو دینی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات اور خیرات میں برکت ڈالتا ہے۔ جو بندہ صدقہ اور خیرات متواتر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بھی برکت ڈالتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے۔ صدقہ اور خیرات ہر چیز کو ختم کر کے کام کو بڑھاتے ہیں۔ آسانیاں پیدا کیجئے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ جزاک اللہ۔